بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کا سبق نمبر 12، لیسن نمبر 12۔ آج ہم 12ویں مرتبہ گویا تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ اب تک کے 12 اسباق میں تمہیں دین کی بنیادی اہم ترین باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ ان معلومات کو معمولات میں تبدیل کرو، معلوم بھی ہو، علم بھی ہو، اور عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ ہمارے ان اسباق میں سب سے پہلے ہم دین کی بنیادی باتیں، بنیادی دینی باتوں کے نام سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، پھر 2 آیتیں ان کا مطلب بتاتے ہیں، پھر 2 حدیثیں اور ان کا مطلب بتاتے ہیں، نبیوں کی زندگی سے متعلق بتاتے آ رہے ہیں، اور آج حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات بیان کریں گے۔ اچھے اخلاق میں غصے سے متعلق کچھ بیان کریں گے، زندگی کے آداب میں چلنے کے آداب بیان کریں گے، مسائل میں، شریعت کے مسائل میں نماز کی سنتوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو قیام کی سنتیں بیان کریں گے، اور اذکار نماز میں اذان اور اقامت سے متعلق بیان کریں گے، اور ان ساری باتوں کے بعد تم سے سوال کریں گے۔ جب سوال کریں گے تو تم انتہائی چوکنا، ایکٹیو اور باخبر ہو جاؤ گے اور جواب دینے کے لیے تیار رہو گے۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 12واں سبق ہے۔ دین اسلام کا دوسرا ستون نماز کے سلسلے میں ہم گزشتہ 2-3 اسباق سے ہم مختلف چیزیں بتاتے آ رہے ہیں۔ آج دین اسلام کے دوسرے ستون یعنی نماز سے متعلق نماز کے فرائض ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پیارے بچوں، ہر اتوار ہماری ملاقات تم سے ہو رہی ہے۔ ہم اس ملاقات سے خوش ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ آج کی اس ملاقات سے تم بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ تقریباً 3 مہینوں سے ہماری تمہاری یہ ملاقات اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس ملاقات سے ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم کو دین کا وہ بابرکت علم مل رہا ہے جس سے ہمارے ذہن کھل رہے ہیں، اور پھولوں کی طرح ہم بھی کھل رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، کھلتا رکھے جیسے پھول کھلتے ہیں، اور تمہیں خوب علم عطا کرے۔ پیارے بچوں، اپنے پیارے اللہ سے دل کی تڑپ اور طلب کے ساتھ علم کے لیے دعا کرو، اور یاد رکھو قرآن مجید میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، تم سے بات کیا شروع ہوئی ہے؟ بات کیا ہے کہ تم سے بات کرتے ہوئے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ جس طرح خوشبو کے سونگتے وقت ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نماز کے فرائض پر بات کریں گے۔ فرائض تو سمجھتے ہیں، فرض کی جمع فرائض ہے۔ فرض کے معنی ضروری کے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے شرائط بیان کیے تھے۔ نماز کی رکعتوں کا علم تمہیں ہو گیا کہ نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز کی شرائط کیا ہے کہ نماز سے پہلے بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم نماز کے فرائض معلوم کرتے ہیں۔ فرض کی جمع فرائض ہے، اور فرض کے معنی ہیں ضروری۔ جیسے زندگی میں سانس لینا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، اسی طرح نماز میں جو چیزیں ہیں ان کو نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، نماز میں صرف 6 فرض ہیں۔ ذہن میں رکھو، گنتے چلے جاؤ، اور ذہن میں ان کو محفوظ کرتے چلے جاؤ کہ پہلا فرض یہ، دوسرا فرض یہ، تیسرا فرض یہ، چوتھا فرض یہ، 5واں فرض یہ، 6واں فرض یہ۔ اس کو تم اپنے ذہن میں محفوظ رکھو۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔
اسی اللہ اکبر کے عمل کو جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہم انجام دیتے ہیں، اسی کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کے مطلب کیا ہے؟ حرمت کے بھی آتے ہیں، حرام کے بھی آتے ہیں، انہیں ایسی تکبیر جس تکبیر کے بعد وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے بات کرنا حلال ہے، لیکن رکعت باندھ لینے کے بعد نماز میں کھا نہیں سکتے آپ۔ بات کرنا حلال ہے لیکن نماز میں بات کرنا حرام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بات نہیں، نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں کھا سکتے ہیں، نماز میں کھا نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح بہرحال یہ ہے نماز کا پہلا فرض، یعنی اللہ اکبر کہہ کر تم جو ہاتھ مانتے ہو گویا تم نے نماز کا ایک فرض ادا کر دیا۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ یہ عربی لفظ ہے قیام، قام یقوم سے کھڑے ہونا۔ ہم دونوں ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے ہی کو قیام کہتے ہیں۔ اور نماز میں قیام فرض ہے، اور فرض کا مطلب اتنا ضروری کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیا تکبیر تحریمہ کا اللہ اکبر فوراً رکوع میں چلے گیا، ظاہر بات ہے قیام نہیں ہوگا اس کا۔ قیام ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ دو فرائض ہو گئے۔ نماز کا تیسرا فرض قرات ہے۔ قرات قرأ یقرؤ سے آتا ہے، قرات کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اسی کو قرات کہتے ہیں۔ ہر رکعت میں ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ہو گئے 3 فرائض، تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات، 3 فرائض ہو گئے۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یعنی جو ہم رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رکوع۔ رکع یرکع سے رکوع، جھک جانا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا۔ یہ رکوع یعنی جھک کر جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے رکوع میں۔ تمہیں معلوم ہے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن صرف رکوع کرتے ہیں، یہ جو رکوع کرتے ہیں یہ رکوع کا عمل یہ بھی ایک فرض ہے، یعنی نماز کا جو چوتھا فرض ہے وہ رکوع ہے۔ اگر رکوع نہیں کیا آپ نے، قیام ہی سے سیدھے اگر سجدے میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 5واں فرض دونوں سجدے کرنا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، ایک سجدہ نہیں۔ رکوع 1 کرتے ہیں لیکن سجدے 2 کرتے ہیں۔ اگر کسی نے صرف 1 سجدہ کیا تو گویا اس نے فرض مکمل نہیں کیا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 5 فرائض ہو گئے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور سجدے، یہ 5 فرائض ہو گئے۔ 6واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدہ۔ یہ قاعدہ اخیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ 4 رکعت کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں وہ ہے قاعدہ اخیرہ۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے فجر ہے تو 2 رکعت کے بعد جو آپ بیٹھتے ہیں وہی قاعدہ اخیرہ ہے۔ نماز کے آخر میں جو بیٹھ کر ہم اتحیات پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ صرف اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، اور صرف بیٹھنا یہ فرض ہے نماز کے آخر میں جو قاعدہ کرتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ اخیرہ جو فرض ہے یہ 6واں فرض ہے۔ کسی نے قیام کیا، قرات بھی کی، رکوع بھی کیا، دونوں سجدے بھی کیے، تکبیر تحریمہ بھی کی، سب کچھ کیا 5، لیکن قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، سجدے سے اٹھتے ہی السلام علیکم السلام علیکم کہا، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے ایک آخری فرض چھوڑ دیا جو 6واں فرض ہے۔
प्यारे बच्चों, आज तुमने नमाज के 6 फराइज को अपने दिलो दिमाग में बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सबको दीन की बुनियादी बातें मालूम हो रही हैं। अच्छा, आज हम तुम्हें किसी भी बात को याद करने के बाद याद रखने का फार्मूला बतलाते हैं। वो फार्मूला बहुत आसान है, दूसरों के लिए फायदामंद भी है। वो क्या फार्मूला है? वो ये है कि अगर तुम ये चाहते हो कि जो याद किया है वो हमेशा याद रहे, तो तुम अपने साथियों को ये बातें खुद से समझाते रहो। इल्म को जितना फैलाओगे वो इल्म तुम्हारे दिलो दिमाग में उतना ही महफूज रहेगा। यह इल्म की खुसूसियत है कि उसको जितना दूसरों को बतलाएंगे, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे, उतना वो इल्म दिलो दिमाग में महफूज हो जाएगा। आज से तुम ये पुख्ता इरादा करो कि तुमने जो कुछ सीखा है उसको इंशाअल्लाह दूसरों को सिखाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमसे काम अल्लाह तआला देंगे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे ये बात कही थी कि हम हर सबक में 2 आयतें 2 हदीसें इस तरह हम बताते जा रहे हैं। अब 2 आयतें हम तुम्हारे सामने पढ़ते हैं, उसका माना बतलाते हैं, उसका मतलब समझाते हैं। पहली आयत है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 19 रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वक़्सिद फी मशीक, अपनी चाल में एतदाल किए रखना, यानी दरमियानी राह इख्तियार करना। ये हुक्म, ये नसीहत दरअसल हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो लुक़मान हकीम कहलाते हैं, उन्होंने अपने बच्चे से नसीहत की थी। देखो, हर काम में एतदाल यानी मयाना रवी, यानी दरमियानी राह इख्तियार करना अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। मसलन अगर तुम चल रहे हो तो इतना तेज भी ना चलो कि यूं महसूस हो रहा है कि भाग रहे हो, और इतना आहिस्ता भी मत चलो कि तुमको देखकर लोग ये अंदाजा लगाएं कि तुम बीमार आदमी हो। ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए। तेज चले। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चला करते थे, भागते नहीं, तेज चला करते थे। सामने को थोड़ा सा जो है नीचे निगाह करते हुए, सामने की तरफ थोड़ा झुकते हुए, ऐसे गोया कि कोई ऊपर से नीचे की जानिब उतर रहा है, इस अंदाज में पैगंबर चला करते थे। क्या प्यारा चलना था नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दरूद हो पैगंबर पर, सलाम हो पैगंबर पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दूसरी आयत ये है वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, सूरह लुक़मान की आयत है, आयत नंबर 19 और बोलते वक्त आवाज नीची रखना। देखो, जब हम किसी से गुफ्तगू करें तो अपनी आवाज को पस्त रखें, बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से बात नहीं करना चाहिए। बास बच्चे बड़ों की बेइज्जती करते हैं और बुलंद आवाज से मजाक के तौर पर बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी से आदत डालो प्यारे बच्चों कि जब भी तुम किसी से बात करोगे बहुत ज्यादा आवाज से नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद में यही कहा गया इन्ना अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीद, सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज है, इसलिए कि गधा चीखता है। हम चीख कर बात ना करें, दरमियानी राह इख्तियार करें। इतना आहिस्ता भी मत बोलो कि सामने वाले को सुनाई ना दे, पूछना पड़े कि क्या कहा। बाद मर्तबा ऐसा होता है, हम अदब में भी बेअदबी करते हैं कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाते हैं। बिल्कुल आहिस्ता इतना बोलते, ऐसा भी नहीं, बल्कि इतने अच्छी अंदाज में बोली जाए बात कि सामने वाले को समझ में आए। बहुत ज्यादा आवाज से चीख कर पुकार कर किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपने बड़े हों, दादा हों, दादी हो, नाना हो, नानी हो, खाला हो, फूफी हो, कोई नहीं। चलिए, 2 आयतें हो गई। हम 2 हदीसें आज बयान करेंगे प्यारे बच्चों के सामने। पहली हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है, हदीस की किताब है तिरमिज़ी शरीफ।
نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر غصہ آتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات کہی گئی ہے، ذرا غور کرو، ہم اس پر غصہ کرتے ہیں جو زیادہ مانگتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يزل، ان الدعاء يشفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ دعا کارآمد اور نفع بخش ہوتی ہے ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو نازل نہیں ہوئے۔ بس اے اللہ کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ہم تھوڑا سا کھل کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ہر حال میں دعا کرنا فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اہتمام کرو۔ خوش رہو جب بھی اللہ سے دعا کرو، ناراض ہو جب بھی اللہ سے دعا کرو، غم میں مبتلا ہو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، مصیبت کا شکار ہو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، مصیبت میں نہیں ہو راحت میں ہو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ پیٹ میں بھوک ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پیٹ بھرا ہوا ہے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو۔ کامیاب ہو جاؤ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ناکام ہو جاؤ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ دعا کا اہتمام ہر وقت کرو، اس سے کہ ہر وقت ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہر سبق میں دو آیتوں اور دو حدیثوں کے بعد نبیوں میں سے کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہر سبق میں ایک ایک نبی کا تذکرہ ہم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج جس نبی کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان سے حضرت لوط علیہ السلام سے بھی ان کی رشتہ داری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قیام مدین نامی شہر میں تھا۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین قوم کا نام بھی ہے اور شہر کا نام بھی ہے، اور یہ شہر اردن میں ہے۔ اردن آپ نے سنا ہوگا، اردن ایک ملک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ خطیب الانبیاء کے معنی نبیوں کے خطیب، یعنی ان میں تقریر کرنے کی، خطبہ دینے کی زبردست صلاحیت تھی، اور معجزانہ انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 10 جگہ آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جن کی جانب بھیجا گیا ان کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے، یعنی سرسبز و شاداب جھاڑیوں والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم گناہوں کا شکار تھی، اور یہ قوم اللہ سے بیزار تھی۔ وہ اپنے برے کاموں پر فخر کیا کرتی تھی، جیسے ہم کسی اچھے کام پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم برے کاموں پر فخر کیا کرتی تھی، ڈنڈی مارتی تھی، فخر کیا کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتی تھی۔ یہ قوم زمین میں فساد کیا کرتی تھی، لیکن اپنے کارناموں پر فخر کیا کرتی تھی کہ بہت بڑا کام ہم نے کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان تمام برائیوں سے روکا، مگر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا، اور انجام وہی ہوا جو دوسری قوموں کا ہوا، اور یہ قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اس قوم پر 2 قسم کا عذاب آیا۔ ایک عذاب تو یہ آیا کہ وہ سخت زلزلے میں گرفتار ہو گئے، اور دوسرا عذاب یہ آیا کہ اس قوم پر پہلے تو گہرے بادل کا سایہ آیا،
اور یہ قوم اس کو بادل سمجھ کر اس امید کے ساتھ کہ بارش ہوگی اس بادل کے نیچے آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس قوم پر بجائے پانی کے آگ برسا دی. اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی. پیارے بچوں، معمول کے مطابق جیسے کہ ہم ہر سبق میں 2 آیتیں 2 حدیثیں ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اخلاق میں سے کسی ایک عنوان پر مختصر سی بات تمہارے سامنے رکھتے ہیں. یہ اچھے اخلاق تمہارے سامنے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ پہلے سوال تو کرو. کیا وجہ ہے کہ ہم تمہارے سامنے اخلاق میں سے کسی ایک عنوان کو سامنے رکھ کر تمہارے سامنے بیان کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سے امید ہے کہ تم ایک اچھے اخلاق کا حامل انسان بنو گے، با اخلاق با کردار انسان بنو گے. تم اپنے کیریکٹر کی طرف توجہ دیں گے. جب کوئی ہمارے ساتھ، یاد رکھو آج کا جو عنوان ہے اچھے اخلاق وہ ہے غصہ. ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر تمہیں غصہ آتا ہے، لیکن غصے کے آنے پر غصے میں بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے. بہادری کمال یہ نہیں ہے کہ تم غصے میں آ جاؤ، بے قابو ہو جاؤ، بلکہ تمہارا کمال یہ ہونا چاہیے کہ تم غصے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو. غصے کو قابو میں رکھنا کمال ہے، اور غصے میں بے قابو ہو جانا آدمی کی بے وقوفی ہے اور بد اخلاق ہونے کی علامت ہے. غصے کے موقع پر بھی ہوش میں رہنا چاہیے. صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اپنے اندر اس وقت میں بھی ہو جب تم غصے میں ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ غصے کو پی جاتے تھے اور لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. غصے کا انجام نہایت خطرناک ہوتا ہے. غصے میں کیا ہوا فیصلہ ظلم بھی ہو سکتا ہے. غصے کی حالت میں آدمی انصاف کو بھول جاتا ہے. اس لیے غصے کی حالت میں مارنا اور جو دل میں آئے بکنا درست نہیں ہے. لوگ عموماً غصے کے موقع پر گالی بکتے ہیں اور گالی دیتے ہوئے انہیں اپنی ماں کا احترام بھی یاد نہیں رہتا. ماں باپ کی گالی دیتے ہیں. یاد رکھو اگر آج تم نے کسی کو گالی دی، ماں باپ کی نام پر گالی دی، وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ ہم خود بنے ہیں. اس لیے اس سے بچو. پیارے بچوں، اخلاق اور کردار کے اس عنوان کے بعد زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں ان میں ایک خاص عنوان کو لیے آج چند آداب تمہارے سامنے بتاتے ہیں. وہ ہے چلنے کے آداب. تم بچپن سے چل رہے ہو ماشاءاللہ، 1.5 سال کے جب ہوئے تھے تم نے چلنا شروع کیا اور ابھی بھی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. لیکن یاد رکھو صرف چلنا کمال نہیں ہے، ادب کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے چلنا یہ ہے اصل زندگی. ہر کام کو سلیقے سے انجام دو. ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کام کے آداب کیا ہیں. گفتگو کر رہے ہو تو گفتگو کے آداب کیا ہیں، بیٹھے ہوئے تو بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، سو رہے ہو تو سونے کے آداب کیا ہیں، کھا رہے ہو تو کھانے کے آداب کیا ہیں، پی رہے ہو تو پینے کے آداب کیا ہیں، چل رہے ہو تو چلنے کے کیا آداب ہیں. آج تمہارے سامنے ہم چلنے کے چند آداب بیان کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نیک نیت سے قدم اٹھاؤ. بری نیت سے قدم مت اٹھاؤ کہ کسی کو ستائیں گے، کسی کو دیکھ کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کا دل توڑیں گے، اس ارادے سے کسی پر ظلم کریں گے، کسی کو ماریں گے، توڑیں گے. اس نیت سے کبھی اپنا قدم مت بڑھاؤ. تمہارا قدم اگر بڑھے گا تو دوسروں کی مدد کے لیے بڑھے گا. تمہارا قدم بڑھے گا تو دوسروں کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے بڑھے گا. حضرت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کیسی تھی؟ پیغمبر تیزی کے ساتھ جھکتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھاتے تھے. اسی لیے تم بھی جب چلو بالکل آہستہ بھی مت چلو، بھاگ کر بھی مت جاؤ، بلکہ تیزی کے ساتھ جھکتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلو. دوسری بات یہ کہ تواضع سے چلو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو. تکبر سے مت چلو، پیشانی اکڑا کر اور چہرہ پھلا کر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. یہ قارون کی علامت ہے، یہ فرعون کا طریقہ ہے.
میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں تھا. پیغمبر چلا کرتے تھے مگر پیغمبر کے چلنے میں عاجزی تھی، انکساری تھی. چلنے میں بناوٹی خشوع نہیں کرنا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونا چاہیے، تکلف نہیں، سادگی کے ساتھ. یہ کہ ایک چپل پہن کر نہیں چلنا چاہیے، ایک پیر پہ چپل ہے اور ایک پیر پہ چپل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ دونوں پیروں پر چپل پہن کر جانا چاہیے. ہاں کبھی کبھی ننگے پیر چلنا درست ہے، چل سکتے ہیں، اپنے گھروں میں تم رہتے ہو چل سکتے ہو، ظاہر بات ہے. اور مضبوطی کے ساتھ چلنا چاہیے. جب بھی چلیں ہلکے انداز میں، بیمار کی طرح نہیں چلنا چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہیے. سامنے جا رہے ہیں تو بالکل سامنے، مڑنے کی ضرورت ہو تو ٹہر کر جس جانب مڑ کر دیکھنا ہو جانب مڑ کر دیکھ. چلتے ہوئے مڑ کر ادھر ادھر دیکھنا یہ ادب کے خلاف ہے. پیارے بچوں، آج ہم تمہیں شریعت کے مسائل بیان کرتے ہیں. ہم ہر سبق میں شریعت کے، سنڈے کلاس کے ہر سبق میں شریعت کے مسائل بھی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. آیتیں، احادیث، اخلاق، نبی کا ایک نبی کا کی زندگی کے حالات، آداب، اور اس کے بعد شریعت کے مسائل. چند مسائل بیان کریں گے. اور آج کا عنوان ہے نماز کی سنتیں، اور نماز کی سنتوں میں بھی قیام کی سنتیں. جیسے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ قیام فرض ہے، اور جب قیام کریں گے نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس کے کچھ سنتیں ہیں. نماز کی کل 51 سنتیں تمہیں معلوم ہے، ان میں سے چند سنتیں تو تمہارے سامنے آ چکی ہیں. قیام کی جو سنتیں ہیں وہ 11 سنتیں ہیں. قیام کی پہلی سنت تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، اور یعنی سر کو پست نہیں کرنا، سیدھے کھڑے ہونا. دوسری سنت ہے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. تیسری سنت ہے مقتدی کی تکبیر تحریمہ، امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے ہم بھی اس امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. ایسے نہیں کہ کھڑے ہو جائیں، ادھر ادھر دیکھیں، باتیں کریں، فون میں رہیں، نہیں. جیسے ہی امام صاحب تکبیر کہیں امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہماری تکبیر ہونی چاہیے. چوتھی سنت ہے قیام کی تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اس طرح کانوں تک اٹھائیں. پانچویں سنت ہے ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، یعنی جب ہم تکبیر کہیں تو اس طرح جو ہے اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں. چھٹویں سنت ہے انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند، ایک دم بند بھی نہیں، ایک دم پوری طرح کھلے نہیں، بلکہ اپنی حالت پر رہنا، جیسے لوز بالکل. ساتویں سنت ہے داہنی ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے. یہ ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، یعنی پشت پر، ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے اس طرح. آٹھویں سنت ہے چھنگلیاں، یعنی آخری انگلی جس کو کہتے ہیں کننگلی، اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹھے کو پکڑنا، اس طرح پکڑنا. نویں سنت ہے درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا. یہ جو کلائی اس کو کہتے ہیں، تو یہ درمیان کی جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا. 10ویں سنت ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اب اس میں اختلاف ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، احناف کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. اور جو جس مسلک پر عمل کریں، اس کو بیس بنا کر آپس میں لڑائی نہ لڑیں، لڑنا حرام ہے. اس لیے اپنے مسلک کے اعتبار سے جو آپ عمل کر رہے ہیں کریں، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، شدت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے غیر غلط نہیں کہنا چاہیے. 11ویں ہے سنت ثنا پڑھنا. پیارے بچوں، آج ہم نے قیام کی سنتیں بیان کر دی ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اذکار نماز، نماز کے اذکار. ہم شروع سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، ضم سورہ ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، قعدے میں کیا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اذکار نماز میں آج کا عنوان ہے اذان کے الفاظ اور اقامت کے الفاظ. اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ
دو بار، حی علی الصلاح دو بار، حی علی الفلاح دو بار، پھر اللہ اکبر دو بار، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ ایک بار۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اذان کا ترجمہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے پیارے بچے، یہ نہیں کہ صرف اللہ اکبر بولتے جا رہے ترجمہ نہیں معلوم، سارے کے سارے اذان کے ترجمے کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحمدللہ، آج ہم سبق نمبر 12 کی پوری تفصیلات سے واقف ہو گئے، دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم ہو گئیں، دونوں آیتیں، دونوں حدیثیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، اچھے اخلاق میں غصے سے متعلق، چلنے کے آداب، شریعت کے مسائل میں، قیام کے سنتیں، اذکار نماز میں اذان اور اقامت، ساری تفصیلات آ گئیں۔ اب ہم سوالات اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال جواب گویا نچوڑ ہے، سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے تمہیں، اس لیے اب ہم سوال کریں گے، جواب تم دو گے انشاءاللہ، ہم نہیں دیں گے جواب، اور اگر تم دے نہیں پاؤ تو اس کے بعد الگ سے بیٹھو اور اس کا جواب دینے کی تیاری کرو۔ اور بہترین بات یہ ہے کہ جتنے سوالات، یہ 15 سوالات اس سبق میں ہیں، 15 کے 15 سوالات کو تم لکھو، ان کے جوابات بازو میں لکھو، اس سے بات ذہن میں بیٹھے گی۔ پہلا سوال، وہ کون سی دعا ہے جس میں علم کے اضافے کی دعا ہے؟ دوسرا سوال، نماز میں کتنے فرض ہیں؟ تیسرا فرض، نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ چوتھا سوال، نماز کا دوسرا فرض کیا ہے؟ پانچواں سوال، نماز کا تیسرا فرض کیا ہے؟ چھٹواں سوال، نماز کا چوتھا فرض کیا ہے؟ ساتواں سوال، نماز کا پانچواں فرض کیا ہے؟ آٹھواں سوال، نماز کا چھٹواں فرض کیا ہے؟ نواں سوال، بچوں یہ بتاؤ کہ یاد کرنا کمال ہے یا یاد رکھنا کمال ہے؟ 10واں سوال، تمہارا علم کب محفوظ رہے گا؟ 11واں سوال، وقصد فی مشیک کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ 12واں سوال، وغضض من صوتک کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ 13واں سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کو کس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا؟ 14واں سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس قسم کے گناہ کیا کرتی تھی؟ 15واں سوال، غصہ ہمارا غلام ہے یا ہم غصے کے غلام ہیں؟ یہ سوالات ہیں، ان کو ذہن میں رکھو، جواب دینے کی کوشش کرو، تقریری بھی اور تحریر میں بھی اس کو لاؤ تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔